اور آپ دیکھیے کہ ہم بھولتے اتنا بھولتے ہیں کہ جب کوئی ایشو اٹھتا ہے تو یاد رہتا ہے، جب نرم پڑتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ یعنی میری جو بات کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ آج اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر جو گزر رہی، ہم 2 دن تو احتجاج کرتے ہیں، 4 دن تو بولتے ہیں، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا اندھی ہو گئی، لوگ اپنی خر مستیوں میں، آج ہم جو ہے ایئر کنڈیشن میں سو رہے ہیں، لیکن فلسطینی غریب مسلمان کھلے آسمان کے نیچے سو رہا۔ آج ہم اپنے نرم و نازک بستر پر بڑے مزے سے رات کو سوتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ فلسطینی مسلمان پر کیا گزری ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کی لاشوں کے بیچ سویا ہوا لیٹا ہوا، انہیں روزانہ لاشوں کے تحفے دیے جا رہے ہیں۔ ایسی ظالمانہ بمباری کہ ان بیچاروں کے گھروں کو، ان کی بستیوں کو اللہ اکبر توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا گیا۔ آج ہم ریموٹ سے معاذ اللہ اسکرینوں پر فلمیں ڈھونڈ رہے ہوتے، آج ہم ریموٹ سے یا موبائل سے معاذ اللہ فلمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر فلسطینی مسلمان ملبے کے نیچے اپنی بچیوں کی لاشیں ڈھونڈ رہا ہوتا۔ ادھر فلسطینی مسلمان جو ہے ملبے کے نیچے اپنے پھول سے بھی حسین خوبصورت بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہماری مائیں بیٹیاں گھر میں بہترین کھانا پکا کر کھا رہی ہوتی ہیں، لیکن ادھر فلسطینی ہماری بہن بیٹیاں اپنے بچوں کی لاشوں کو ہاتھ میں لے کر رو رہی ہوتی ہیں، چلا رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہے مولا بھیج کوئی مددگار جو ان ظالموں اور ان خبیثوں سے ہماری جان چھڑائے۔ لیکن ہائے افسوس کہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کوئی سیدنا فاروق اعظم جیسا نہیں ہے۔ آج بھی بیت المقدس حضرت غازی صلاح الدین ایوبی کی راہیں تک رہا ہے، پر 1 ارب سے زیادہ مسلمان تو ہے، پر ایک بھی غازی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ اے محترم جنرل عاصم صاحب، ہمارا مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ اسلامی فوج کے سربراہ ہیں، آپ کے پاس طاقت و قوت ہے، ذرا دیکھیے انڈیا کی طرف کہ وہ اپنا ویپن، وہ اپنے جہاز اسرائیل کو مدد کے طور پر دے رہا ہے، آپ اپنی فوج کیوں نہیں بھیج رہے؟ آپ فلسطین کی مدد کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میرے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے، میں حافظ قرآن ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں۔ جنرل صاحب ہمت کیجئے، ہم خدا کی قسم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، ہم آگے ہوں گے، آپ پیچھے ہوں، لیکن قدم بڑھائیں، انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الحمدللہ یہ آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اور اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آج ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اگر اس کے کسی ایک جسم کے عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ آج فلسطینی مسلمانوں پر بمباری ہوتی ہے، یقیناً اس کا درد ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جنرل صاحب کیا آپ اس درد کو محسوس نہیں کرتے؟ ہم فوج کے خلاف نہیں بول رہے، لیکن ہم آپ کو یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ کس لیے ان لاکھوں لوگوں کو، فوجیوں کو جمع کیا ہوا ہے، جو اسلام کے لیے، جو مسلمانوں کی مدد کے لیے، جو مسجد اقصی کے لیے، اگر فوج آگے نہ بڑھے تو کہتا ہوں ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ آج ضرورت ہے، اور ماہ رمضان میں دیکھیے آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں،
آپ لکھ لیں کہ آئندہ جمعے تک اگر خطرناک بمباری نہ ہو تو مجھے کہنا. یہ سب پری پلاننگ ہو رہا ہے. عالم یہودیت اور کفر جو ہے یہ ایک ہو چکا. مسلمانوں تم کب ایک ہو جاؤ گے؟ اے بڑے بڑے جبے پہننے والوں، اے کعبۃ اللہ کی کمائی کھانے والوں، کہاں مر رہے ہو تم؟ اٹھو اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرو. جس طرح ہو سکے تم نے مدد کرنی ہے، لیکن سننا عنقریب اگر تم نے غداری کی اسلام سے، اگر تم نے مصطفیٰ کریم سے غداری کی، آج قبلہ اول سے تم نے غداری کی، تو سنو قیامت تو بہت دور ہے. ابھی مرنے کے بعد تمہیں تیسرے سوال میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول تم سے پوچھیں گے، اور جب فرشتے وہ گردس اٹھا کر جب تمہارے سر پر ماریں گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ ہاں ہم نے اسلام سے غداری کی ہے. جب اللہ نے تمہیں وہ عہدہ دیا، رب کریم نے تمہیں وہ سیٹ دی ہے، تو اٹھو. یہ تمہارے جبے، یہ تمہارے خوبصورت رومال، ارے ان فلسطینیوں کو دیکھو کہ جن کے پاس اپنے بچوں کو دفنانے کے لیے کفن کا کپڑا بھی نہیں ہے. وہ کمبلوں میں لپیٹ کر، ایسے کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے حسین بچوں کو قبر میں اتار رہے ہیں. اور ہماری یہ قوم یہ مستیوں میں لگی ہوئی ہے. ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں. یہ کرکٹ میں لگ گئے، موبائل میں لگ گئے. جو جوانی اسلام کے لیے تھی، آج موبائل پہ وہ جوانی ضائع ہو رہی ہے، گندی فلموں میں ضائع ہو رہی. نہیں نہیں، اے مسلمان، تیری یہ طاقت تو نے اللہ اور اس کے رسول کو دے دی ہے، انہوں نے لے لی ہے. اور اگر اسلام کے لیے تمہاری طاقت کام نہ آئے، اللہ کے دین کے لیے نہ آئے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور پوری دنیا ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں، یہ آج اقوام متحدہ کے نام پر مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کا ادارہ قائم کیا. یہ میں کھل کر کہتا، آج سے نہیں، ہم نے کتابوں میں بھی لکھا کہ اقوام متحدہ یہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کا ادارہ ہے. خدا کے واسطے اٹھو، اے انسانی حقوق کے چیمپئن، ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے چیمپئنوں، اٹھو اور فلسطینی مسلمانوں کو اس مشکل سے نکالو. اسرائیل کی گرفت کرو، ورنہ یہ کسی پر بھی وقت آ سکتا ہے. میرے مولا تجھ سے دعا ہے، ایک مرتبہ پھر غازی صلاح الدین ایوبی پیدا کرتے، ایک مرتبہ پھر حضرت محمد بن قاسم پیدا کرتے، ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو سلطان محمود غزنوی عطا کر، اور ہم سب کو غیرت ایمانی اور ہمارے اسلامی حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا کر. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.